اللہ تعالیٰ نے جتنے انسانی رشتے بنائے ہیں، ماں باپ، بہن بھائی، چاچے تائے، دادا دادی، نانا نانی، ساس سسر، خالہ بھانجا بھتیجا، پھوپھی پھوپھا، یہ جتنے اللہ نے رشتے بنائے ہیں، ان میں سب سے اہم رشتہ خامد اور بیوی ہے۔ سب سے اہم رشتہ خامد اور بیوی، سب سے قریب ترین رشتہ خامد اور بیوی۔ لباس سے زیادہ کوئی چیز میرے قریب ہے؟ آپ کے قریب لباس سے زیادہ کوئی چیز قریب ہے؟ بولو۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میری بیوی میرا لباس ہے، اور میری بیوی سے کہہ رہا ہے کہ تیرا خامن تیرا لباس۔ تو اللہ تم سے کہہ رہا ہے تمہاری بیوی تمہارا لباس ہے۔ سب سے قریب شادی کے بعد قریب ترین رشتہ لفظ لباس بتا رہا ہے بیوی ہے۔ قریب ترین رشتہ بیوی ہے، اور جو قریب ترین ہوتا ہے وہ پہلے ہوتا ہے۔ جب یہ سب سے زیادہ قریب ہے تو اس کے حقوق بھی سب سے پہلے ہوں، اس کا حق بھی سب سے پہلے ہوگا، اس کا خیال بھی سب سے پہلے ہوگا۔ ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے۔ میں کوئی بچیوں کو ساس سسر کے خلاف نہیں بھڑکا رہا، جو سسرال میں زیادتی ہو رہی ہے میں اس کے ازالہ کی کوشش کر رہا ہوں۔ آنے والی بچی اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر آئی ہے، اب وہ اپنے خامد کے ماں باپ کو اپنا ماں باپ بنا لے تو اس کی سعادت ہے، اور بچے کے ماں باپ نے اپنی بیٹیوں کو آگے روانہ کر دیا ہے، وہ اس آنے والی بہو کو اپنی بیٹی بنا لیں تو کتنا خوبصورت ہو جائے گا یہ نظام۔ مجھے حدیث یاد آ گئی، میرے نبی نے فرمایا یہ جو میرے انصار مدینہ ہیں، سنو بڑی عجیب حدیث ہے، یہ جو میرے انصار مدینہ ہیں یہ اتنے اچھے ہیں، ان کے گھر کسی کی بیٹی جب شادی ہو کے آتی ہے تو اسے یہ احساس ہی نہیں ہوتا میں سسرال میں ہوں یا ماں باپ کے پاس ہوں۔ یہ میں چاہتا ہوں، یہ حدیث مجھے اللہ نے ابھی یاد دلوائی ہے، حیات الصحابہ میں ہے، جلد اول میں ہے۔ بچے کے ماں باپ کہیں ہماری بیٹیوں کی تو شادی ہو گئی، اللہ نے ہمیں بیٹی دے دی ہے، اب ہم اس کو بیٹی بنا کے رکھیں گے، اور آنے والی کہے کہ میرے ماں باپ کو تو میں نے چھوڑ دیا، اب میرے خامد کے ماں باپ میرے ماں باپ ہیں، میں نے ان کے پاؤں دھو کے پینے ہیں، تو خود اپنی خوشی سے سارے گھر کی خدمت کرے، کون روکتا ہے؟ لیکن جو ہمارا ایک جابرانہ ماحول ہے اس نے اس رشتے کو توڑ کے رکھ دیا ہے۔ یہ جو آنے والی لڑکی ہے اس کے ذمہ ہے نسل تیار کرنا، نسل۔ میری بہو سے میری نسل چلے گی اور میں اسی پر جوتا اٹھا کے کھڑا ہوں، کتنی بڑی زیادتی۔ ماں یہ نہیں سوچتی کہ میری نسل جو چلے گی اس لڑکی سے چلے گی۔ اب ساس اگر یوں سوچے کہ میری نسل اس سے چلے گی، سسر یوں سوچے میری نسل اس سے چلے گی، خامن یوں سوچے یہ میری نسل اس سے چلے گی، خامد کی بہنیں یوں سوچیں ہمارے بھائی کی، ہمارے باپ کی نسل اس سے چلے گی، تو ہم اس کو عزت دیں، محبت دیں، پیار دیں، تو وہ پاگل ہے جو تمہیں کاٹ کھائے گی یا تم سے لڑے گی۔ اس کو تانے اتنے ملتے ہیں، ذلت اتنی ملتی ہے۔ بیوی کا حق سب سے پہلے آ جاتا ہے۔ ماں باپ کی طرف سے زیادتی آئے تو تمہارے ذمہ ہے اپنی بیوی کو بچاؤ، اللہ کے واسطے اپنی بیویوں کی حفاظت کرو۔ ہاں تمہاری بیوی کی طرف سے زیادتی آئے تو اللہ کے واسطے ماں باپ کی حفاظت کرو۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم ڈنڈا اٹھا رہو، اپنے اخلاق ایسے بناؤ، سپرنگ بن جاؤ، سپرنگ جو فریشر سے کو قبول کر کے دب کر کے نیچے چلا جاتا ہے، نیچے جانے میں جڑ جانے کا نظام چھپا ہوا ہے کہ جھک جاؤ، ماں باپ ناراض ہو ان کے پاؤں پکڑ لو، بیوی ناراض ہو اس کے پاؤں پکڑ لو۔ ذلت میں عزت چھپی ہوئی ہے، ساری زندگی کا تجربہ بتا رہا ہوں۔ لباس کا اور کیا کام ہے؟ یواری سواتکم، یہ تمہارے عیب چھپاتا ہے۔ تو میرا کام کیا ہے؟ میں بیوی کی کمیاں چھپاؤں، ڈھنڈورا نہ پیٹوں۔ بیوی کا کام کیا ہے؟ خامد کی کمیاں چھپائے، ڈھنڈورا نہ پیٹے۔ دوسرا کام کیا ہے لباس کا؟ وریشہ، لباس مجھے خوبصورت بناتا ہے۔ یہ ایک واحد رشتہ ہے جو زندگی کو خوبصورت بناتا ہے۔ سب کچھ ہو بیوی نہ ہو تو تنہائی کا احساس مار دیتا ہے۔ اس سے ایک اور مطلب نکلتا ہے کہ لباس کے بغیر ایک لمحہ گزارا نہیں۔
کوئی بھی کمرے میں نہ ہو، تم تنہا ہو، تم کپڑے اتارو تو تم اپنے آپ کو عجیب فیل کرو گے، تم خود اپنے آپ کو چادر میں چھپانے کی کوشش کرو گے۔ ان لباس ایک ایسی زبردست ضرورت ہے بلا دلیل کہ تم تنہا کمرے میں بھی کپڑے اتارو تو تم اپنے آپ کو عجیب سا محسوس کرتے ہو۔ اس سے پتہ چلا کہ بیوی کے بغیر کوئی زندگی نہیں ہے اور خامد کے بغیر عورت کی کوئی زندگی نہیں ہے۔ یہ ہمارا بدبخت معاشرہ ہندی کہ کسی بچی کو طلاق ہو جائے وہ گل سڑ کے مر جاتی، اس کی شادی نہیں ہوتی۔ کوئی جوان بچی بیوہ ہو جائے وہ سسک کے مر جاتی، اس کی شادی نہیں ہوتی۔ کوئی 40-50 سال کا ہو جائے مرد، اس کی بیوی مر جائے، کوئی اس کو لڑکی دینے کے لیے تیار کوئی نہیں۔ اور لباس کا لفظ بتاتا ہے کہ شادی کے بغیر انسان ننگا ہے، اور ننگے انسان کا کوئی کہیں بھی گزارا نہیں ہے۔ لفظ لباس بتاتا ہے کہ ہم اس چیز کو رواج دیں کہ شادیاں ہوں، بیوہ کی شادی ہو، مطلقہ کی شادی ہو، کوئی اس کی بیوی مر جاتی ہے۔ حضرت ابن مسعود کا فرمان ہے اگر میری موت میں 10 دن باقی ہوں تو بھی میں شادی کر لوں گا اگر میری بیوی مر جائے تو۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں اگر میری زندگی میں 7 دن باقی ہوں اور میری بیوی مر جائے تو میں 1 ہفتہ بھی شادی کے بغیر نہیں رہوں گا، میں شادی کر لوں گا۔ کس طرح یہ رشتہ خوبصورت بنے گا؟ اچھے اخلاق کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ۔ اگر گھر والوں کے اخلاق اچھے ہوں اور بچی ساس سسر کو ماں باپ بنا لے، ساس سسر بچی کو ماں باپ بنا لے، خامند بیوی کو ہتھیلی کا چھالا بنا لے، بیوی خامند کو ہتھیلی کا چھالا بنا لے۔ میں قربان جاؤں اپنے نبی پر، ساری کائنات کو نور ایمان دینے والی ہستی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو لقمے بنا کے کھلا رہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بڑی بڑی بوٹیاں ہوتی تھیں نا، وہ اٹھا کے ایسے نوچتیں اور پھر رکھ دیتیں، روٹی کا ٹکڑا اٹھاتی۔ میرے نبی وہی بوٹی اٹھاتے جہاں حضرت عائشہ نے نوچا ہوتا تھا وہیں دکھا کے کرتے تھے، ان کی محبت کو لینے کے لیے اور ہمیں سکھانے کے۔ حضرت عائشہ گلاس اٹھاتی، بڑے بڑے ہوتے تھے، اب تو یہ چھوٹے چھوٹے گلاس ہیں، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلاس اٹھاتی اور یہ پیا۔ میرے نبی اٹھاتے اور جہاں حضرت عائشہ کے ہونٹ لگے ہوتے تھے وہاں ہونٹ رکھ کے۔ یہ زندگی سکھائی ہے۔ یا عائشو، کیا محبت سے بولا عائشہ نے، یا عائشو، یہ عاشقانہ انداز ہے، محبوبانہ انداز ہے۔ یا حمیراء، عائشہ آؤ دوڑ لگائیں۔ عائشہ مجھے پتہ چل جاتا جب تو میرے اوپر ناراض ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ نے کہا وہ کیسے؟ کہ جب تو میرے اوپر ناراض ہوتی ہے نا تو یہ نہیں کہتی مجھے رب محمد کی قسم، تو کہتی مجھے رب ابراہیم کی قسم۔ جب تو میرے اوپر راضی ہوتی ہے تو کہتی ہے مجھے رب محمد کی قسم، اور جب تو میرے اوپر ناراض ہوتی ہے تو کہتی مجھے رب ابراہیم کی قسم۔ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نام ہی آپ کا نہیں لیتی، میرا تو دل آپ پہ، کیا میری جان قربان ہے آپ پر۔ میرے نبی سے ایک شخص کہتا ہے یا رسول اللہ من احب الناس الیک، آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ بھری محفل ہے، مسجد الگ نہیں کہ یوں کر کے پوچھ رہا ہو، بھری محفل میں آپ سب سے زیادہ کس سے پیار کرتے ہیں؟ تو آپ نے زور سے کہا عائشہ سے۔ اللہ اکبر، وہ تو ہل گئے، وہ کہنے لگے، ان کی تو سمجھ میں نہیں آئی بات، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرا مطلب ہے مردوں میں آپ کس سے زیادہ پیار کرتے؟ تو آپ کو اندازہ ہو گیا بھائی کیوں یہ پوچھ رہا ہے، اس کو ہضم نہیں ہوا جواب، تو آپ نے کہنا تھا ابو بکر سے، تو آپ نے فرمایا مردوں میں عائشہ کے عباس، ابوہا عائشہ کے عباس۔ کیا زندگی سکھائی۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ تمہارا لباس ہیں، تمہیں کتنا ہی غصہ چڑھے لباس تو نہیں پھاڑو گے، تمہیں غصہ چڑھے بیوی کو بے عزت نہ کرو، بیوی کو غصہ چڑھے تو کرتا پھاڑے گی، اپنا دوپٹے کو آگ میں ڈالے گی نہیں، اس کو بچائے گی۔ صرف پاگل یہ کام کرتا ہے۔ اسی ایک لفظ لباس کے اندر زندگی گزارنے کا پورا طریقہ موجود ہے، اور اسی کے اندر بیواؤں کی، مطلقہ کی، رنڈوے کی شادی کا
اشارہ خوبصورت موجود ہے کہ لباس کے بغیر تو ایک لمحہ انسان نہیں گزار سکتا، کہ اس کو رواج دینا، اس کو رواج دینا یہ ہمارے ذمے ہے، اور اپنے نبی کی معاشرت کو بتانا یہ ہمارے ذمے ہے۔ ہم تو ان مسائل میں پڑ گئے جن کا نہ جنت سے تعلق ہے نہ جہنم سے تعلق ہے، الٹا وہ مسائل جس میں زیادہ اختلاف ہے اس میں زیادہ بولنا، زیادہ تقریریں کرنا، اس چیز نے ہمیں اپنی منزل سے بہت دور کر دیا، ہم کھو گئے ہیں، کہیں اور چلے گئے ہیں۔ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے قد کی تھیں، اونٹ پہ سواری کے لیے وہ خود نہیں کر سکتی تھی، آپ نے اپنا گھٹنا آگے کر دیا، حضرت صفیہ نے آپ کے گھٹنے پر پاؤں رکھا اور اس کو زینہ بنا کے آپ نے ان کو اوپر چڑھایا، زینہ بنا کے۔ جہاد کے سفر سے واپسی ہو رہی ہے، سب صحابہ سے کہا آگے نکل جاؤ، سب آگے نکل گئے، اتنا نکلے کہ غائب ہو گئے، نظر نہیں آ رہے۔ تو آپ نے کہا عائشہ دوڑ لگائیں، عائشہ دوڑ لگائیں، ہم نے کہا جی لگائیں۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے دوڑ لگائی، میں آگے نکل گئی، آپ پیچھے رہ گئے۔ کچھ سال گزر گئے، جہاد کے سفر سے واپسی ہو رہی، آپ نے کہا عائشہ دوڑ لگائیں، میں نے کہا جی لگائیں۔ چلو بھائی آگے چلے جاؤ، سب آگے چلے گئے، غائب ہو گئے۔ تو کہنے کہ میں نے دوڑ لگائی، میں موٹی ہو گئی تھی، میں پیچھے رہ گئی، آپ آگے نکل گئے۔ تو آپ نے کہا حاضی بتلک، اب ہمارا تیرا حساب برابر ہو گیا۔ جہاد کا سفر ہے، جہاد کا، اور سفر کے لیے تیاری کا اعلان اور کوچ کا اعلان۔ حضرت عائشہ اونٹنی پہ بیٹھیں، گلے میں دیکھا ہار کوئی نہیں، کہا یا رسول اللہ میں تو نہیں جاؤں کہ میرا ہار گم ہو گیا، میرا ہار پہلے ڈھونڈوائیں۔ سارے لشکر کو ہار پہ لگا دیا۔ آپ کہتے تیرا دماغ خراب ہے، میں جہاد میں تیرے لاڈ اٹھاؤں اور تیرے ہار کے پیچھے میں سفر کینسل کروں؟ چلو چلو۔ آپ نے کہا چلو بھائی عائشہ کا ہار ڈھونڈو، سارے ہار ڈھونڈنے میں لگ گئے، سارے۔ آپ دیکھ رہے تھے کہ آگے عورتوں کے ساتھ کتنے کتنے ظلم ہوں گے، ان کو بھی سنو، ان کی چیخیں اور آہیں جو میں سنتا ہوں تمہارے کلیجے پھٹ جائیں کہ کس قدر ظلم ہے۔ شام ہو گئی تو قافلہ رک گیا، اب تو بھائی شام ہو گئی، ہار نہیں ملا۔ مغرب عشاء کے لیے تو پانی موجود تھا، اب عشاء پڑھنے کے بعد پانی ختم، چونکہ خیال تھا بھائی اگلی منزل پانی ہے تو وہاں جا کے نماز پڑھیں گے، تو اب پانی کوئی نہیں ہے، اور سب نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تانے دینے شروع کیے، تیری بیٹی کی وجہ سے اب فجر کی نماز کا کیا بنے گا، اب تو پانی کوئی نہیں، وضو کیسے کریں گے، تیمم کی آیت ابھی آئی نہیں ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کو غصہ چڑھا، وہ گئے اللہ کے نبی کے خیمے میں، وہ تو باب تھے، تو آگے اللہ کے نبی حضرت عائشہ کی گود میں سر رکھے سو رہے تھے، حضرت عائشہ یوں بیٹھے ہوئی تھی۔ تو اب کیا کریں، وہ سوئے ہوئے ہیں تو بول تو سکتے نہیں، تب وہ چہرے سے ان کو ڈانٹ رہے ہیں اور آگے بڑھ کے انگلی یہاں ماریں، ٹک یوں، وہ کہتی میں ایسے ہو گئی تاکہ انگلی کے درد سے میں یوں نہ ہوں، کہیں اللہ کے نبی جاگ نہ پڑیں، تو ٹک 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 ٹک، تیری وجہ سے آج سارے صحابہ تکلیف میں اور پانی کوئی نہیں ہے، گویا چہرے سے سارا کچھ کہہ رہے ہیں، یوں کر رہے ہیں، چہرے سے سارا کچھ بتا رہے ہیں، اور غصے میں باہر آ گئے۔ اللہ کے نبی کی آنکھ کھلی، پتہ چلا پانی کوئی نہیں، نماز کا ٹائم ہے۔ اللہ نے کہا چلو فتیمموا صعیدا طیبا، چلو بھائی مٹی سے تیمم کرو، ہم نے تمہیں پانی سے بھی بے نیاز کر دیا۔ تو پھر سعد بن عبادہ کہنے لگے ابو بکر تیرے گھرانے کی یہ پہلی برکت تھوڑی ہے، اور بھی بڑی برکتیں پہلے ملی ہیں، پہلے سب ناراض ہو رہے تھے، پھر سارے خوش ہو گئے کہ یہ کیا مل گیا، اللہ نے ہمیں تیمم دے، کسی امت کو تیمم نہیں ملا۔ تو نماز پڑھی گئی، حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ ٹھیک ہے ہار نہیں ملتا چلیں۔ جب میرے نبی سے اماں عائشہ نے کہا چلیں، تب آپ نے کہا چلو، اور جب اونٹنی کو اٹھایا تو ہار اس کے نیچے گرا پڑا، وہ دھاگا ٹوٹا اور پھسل کے نیچے چلا گیا، وہ سارے ادھر ادھر ڈھونڈتے رہے، اونٹنی کو کسی نے اٹھایا نہیں۔ اللہ نے تیمم کی رخصت دینی تھی، اور ایک ہمیں خوبصورت زندگی کا درس دینا تھا کہ اتنے بڑے سفر میں بھی بیوی کے لاڈ کو مقدم کیا، ضرورت کو نہیں۔ ہار ضرورت ہے، بولو بولو، اس لیے کہلوانا چاہتا ہوں کہ تمہیں مشکل سبق بتا رہا ہوں، یہ یہاں کرسی پہ بیٹھ کے بتانا بہت آسان ہے، جب ناگواری آتی ہے پھر پتہ چلتا ہے کہ اب اپنے آپ کو سنبھالنا کیسے۔ اگر ناگواریوں کو سہنا سیکھ جاؤ گے تو تمہارا گھر جنت بن جائے گا۔
اگر ناگواریوں کو اگلنا شروع کرو گے تو تم اپنے گھر کو جہنم بنا لو، یاد رکھنا۔ تو یہ رشتہ بہت مظلوم ہے، اس وقت بہت مظلوم ہے۔ بے شک کہیں آنے والی لڑکی ایسی بے وقوف ہوتی ہے کہ تہس نہس کر دیتی۔ لڑکی کے ماں باپ اتنے بے وقوف ہوتے ہیں کہ بچی کو دینے کے بعد بھی اپنے کنٹرول میں رکھتے ہیں۔ وہ بیچاری نہ ادھر کی ہوتی ہے نہ ادھر کی ہوتی ہے، کہتی میں تینوں پالیا ہے، تو میری مننی ہے کہ اپنے خامند دی مننی ہے۔ حالانکہ جب قبول کیا کا لفظ کہہ دیا، اب سب سے بڑا حق خامند کا ہے۔ جب لڑکے نے کہہ دیا قبول کیا تو سب سے بڑا حق اب بیوی کا ہے۔ میرے نبی نے اس رشتے کو خوبصورت کر کے دکھایا، حسین کر کے دکھایا، اور اس وقت سارے ملک میں ایک آگ لگی ہوئی ہے، اور اس کے پیچھے اور کوئی بڑے اسباب نہیں، صرف بد اخلاقی، صرف بد اخلاقی۔ اس ایک آیت کو بچوں ذہن، ہن لباس لکم، میری بیوی میرا لباس ہے۔ جتنی میں لباس کی حفاظت کرتا ہوں اتنا میں اس رشتے کی حفاظت کر لوں، میرا گھر آباد ہو جائے۔ میرا خامند میرا لباس ہے، میں جتنا اپنے لباس کی حفاظت کرتی ہوں اتنی اپنے خامند کی حفاظت کر لوں، میرا گھر آباد ہو جائے۔ یہ ایک خوبصورت درس ہے بچوں، اگر اس کو میں لے لوں، آپ لے لیں، جو سن رہے ہیں وہ لے لیں، ان کی زندگی آباد ہو جائے۔